ہماری نیند نے کیسے اچھے اچھے مواقع ہم سے ضائع کرا دیے. نیند ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کو کم کرتے کرتے ضرورت پر لے آئے جتنا سونا چاہیے تو کوئی نقصان نہ ہوگا، اور اگر آدمی اس کو ضرورت سے بڑھائے گا تو عبادات میں سب سے زیادہ غفلت پیدا کرنے والی چیز نیند ہے. اپنے جسم کو عبادت کے لیے مشقت میں ڈالنا چاہیے یہاں تک کہ جسم عادی ہو جائے عبادات کا. جتنا جسم کو راحت دو گے اتنا ہی جسم کے اندر یعنی سستی اور یعنی جسم کے اندر کہالت پیدا ہوگی. جتنا آرام دو گے جسم کو اتنا جسم کے اندر سستی پیدا ہوگی. انسان کی تخلیق کی بنیاد اللہ کی عبادت ہے، اس لیے جسم انسانی کو جو قوت عبادات سے ملے گی وہ غذاؤں سے نہیں مل سکتی. لوگ محض اپنے جسم کو غذاؤں سے تقویت پہنچاتے ہیں، دواؤں سے تقویت پہنچاتے ہیں، حالانکہ بدن کی تقویت کا عبادت سے بڑھ کر اور کوئی نسخہ نہیں ہے، کیونکہ تخلیق انسانی کی بنیاد عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسری بات یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت پسند بنایا ہے. جتنا یہ راحت پسند ہوگا اس کا راحت پسند ہونا اس کی فطرت کے خلاف ہے، اور جو عمل انسان خلاف فطرت کرے گا اس سے بدن کا نقصان ہوگا. جو بھی انسان عمل کرے گا فطرت کے خلاف اس سے بدن کا نقصان ہوگا. اس لیے جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ سب وہ حرام کی ہیں جو بظاہر انسان کے جسم کو نقصان پہنچانے والی. جتنی اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں وہ انسانی جسم کے لیے مضر ہیں. ان کے مضرات اس زمانے میں لوگوں کو اپنے تجربات سے کھل رہے ہیں، جن کے مضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی مادی تجربے کے بیان فرما دیے. اور صاحب بیمار ہوئے، حکیم صاحب نے کہا حضرت فلاں فلاں چیزیں آپ کے لیے مضر ہیں. تو حضرت نے فرمایا حکیم صاحب سے، حکیم صاحب ہمارا یقین تو یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے مضر تھیں اللہ نے پہلے حرام کر دی. جو چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں وہ اللہ نے پہلے حرام کر دی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے بدن کو یعنی مشقت میں ڈالو عبادت کے لیے. یہ مشقت میں ڈالنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بدن جو آرام کا عادی ہو گیا ہے یہ عادت ختم ہو. مزدوروں کو دیکھو کہ وہ کتنے گھنٹے محنت کرتے ہیں. پھر اس بات پہ غور کرو کہ ہم عبادت میں کتنے گھنٹے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. یہ کہنا میاں فرائض ادا ہو جائیں اس زمانے میں غنیمت ہے، یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کے کی فکر میں دین کو ترقی دینا نہیں ہے اور جنہیں اللہ کے قرب کا تقاضا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میاں فرائض ہی کافی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو عادی بناؤ عبادت کا. یہ رات آج کی رات بڑی اہم رات ہے، رمضان کی آخری رات ہے. تو آخری رات بھی رمضان کی یہ شب قدر ہو سکتی ہے، اور باقی راتوں میں تو اس کو تلاش کرنا ہی چاہیے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ عبادت کرے گا اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے جتنے گناہ پہلے کیے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں عبادت کرے گا اور اس کی عبادت اس کو شب قدر کی رات یعنی مل گئی، اس کو عبادت اس رات میں کر لی جیسا شب قدر ہے، اور فرمایا کہ ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں.
ایک روایت میں ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خبر دی ہے ہمیں شب قدر کے بارے میں، فرمایا کہ یہ رمضان کے پورے مہینے میں ایک رات ہے اور یہ رات آخری عشرے میں ہے، یا تو 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں رات، بلکہ فرمایا یہ رمضان کی آخری رات، یہ رات شب قدر ہے، جو اس رات میں احتساب کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو لوگوں کی اپنی امت کی عمریں دکھلائی گئی اللہ کی طرف سے، کہ آپ کی یہ روایت میں ہے کہ آپ کی امت کی عمریں 60-70 کے درمیان رہیں گی، 60-70 سال، پچھلی امتوں کی 2-2 سال، 3-3 سال، 500 سال، حضرت علیہ السلام کی عمر، جی ہاں، تو یہ لمبی لمبی عمریں، آپ کو یہ فکر کہ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، وہ اعمال زیادہ کریں گے، اور میری امت عمریں بھی کم اور میری امت کی جو ہے قوت بھی کم، پچھلی امتیں ان کی عمریں بھی زیادہ اور جسمانی قوت بھی زیادہ، تو میری امت کے عمل میں پیچھے نہ رہ جاوے، تو جب آپ کو آپ کی امت کی عمریں بتلائی گئی تو آپ نے بہت ہی پچھلی امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی عمر کو بہت کم سمجھا، اور آپ کو یہ فکر ہو گیا کہ جو عمل پچھلے نے کر لیا ہے میری امت وہ عمل نہیں کر سکے گی کیونکہ عمریں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس فکر پر، آپ کی اس غم پر اللہ نے آپ کو شب قدر عطا فرمایا کہ لو تم چاہتے ہو کہ میری امت کی عمریں 1000 ہوتی کہ نہیں، ہم آپ کو 1000 مہینے کی ایک رات دے دیتے ہیں، 1000 مہینے کی، 1000 مہینے سے بہتر رات۔ تو اللہ نے آپ کی فکر پر آپ کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔